اگر اس وطن کو کوئی ہتھیانے کے لیے، کوئی قبضہ کرنے کے لیے، کوئی لینے کے لیے اگر کوشش کر رہا ہو تو منہ توڑ جواب دو. یہاں تک کہ اگر وطن کو بچانے میں اگر تم شہید بھی ہو جاؤ، وطن کو بچانے میں اگر تم مر بھی جاؤ، وطن کو بچانے میں اگر تم قربانی بھی پیش کرو، تو خدا کے یہاں میرے دوست آپ کو سجا جنت نصیب عطا فرمائے گا. اس لیے کہ ہندوستان ہمارا وطن ہے، ہندوستان کے اندر میں نے پیدا لیا ہے، یہیں پر ہم مریں گے. یہ ہندوستان ہمارا ہے. ہمارے نبی نے ہمیں یہ سبق دیا ہے، ہمارے آقا نے ہمیں یہ فیصلہ سنایا ہے کہ اے لوگو، جس زمین میں تم رہو اس زمین سے تم محبت کرو، جس ملک میں تم رہو اس ملک سے تم محبت کرو، جس جگہ پہ تم رہو اس جگہ پہ تم محبت کرو. ہمارا ہندوستان ہمارا ہے. ابھی آپ حضرات نے ہمارے بچوں کی زبان سے، ہمارے بچوں کی زبان سے، تمام ننھے منھے بچوں اور بچوں کی زبان سے جو سنے، یہی سنا کہ ہمارا ہندوستان ہمارا ہے اور ہمارا ہی رہے گا. یہاں پر ہم ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی سب مل جل کر کے رہتے ہیں، اور ہندوستان کو آزاد کرانے میں ان تمام کے تمام مذاہب کے لوگوں نے سر دھر کی باری لگائے ہیں اور میرے دوستوں زبردست قربانیاں پیش کی ہیں. آپ حضرات کو معلوم ہونا چاہیے کہ مہرولی سے لے کر کے چاندنی چوک تک ایک بھی درخت ایسا نہیں تھا جس درخت کے اوپر علماء کرام کے سر کاٹ کر کے لٹکایا نہ گیا ہو. چاندنی چوک سے مہرولی تقریباً 10، 11، 12 کلومیٹر کی دوری ہے، لیکن میرے دوستو ہندوستان کو جب ہم انگریزوں سے مانگنے لگے تو بہت سے دانشوران قوم کو، چاہے وہ ہندو ہو، چاہے وہ مسلم ہو، چاہے وہ سکھ ہو، چاہے عیسائی ہو، ان گوروں کا انگریزوں نے کسی کو کالی پانی کا سزا دیا، کسی نے کیا کہتے ہیں وہ جیل کے اندر ٹھوسا گیا، کسی کو زبردست تڑپتی ہوئی آگ میں پھینکا، کسی کو قتل کر کے درختوں میں لٹکایا. لیکن میرے دوست ہم ہندوستان بالکل ماننے کے لیے تیار نہیں ہوئے. ہم لوگوں نے یہی کہا، اے گورے، جس ملک سے تم آئے ہو وہیں تم بھاگ جاؤ، یہ میرا ملک ہے، ہم یہیں پر پیدا ہوئے ہیں، ہم یہیں رہیں گے تو میری حکومت بھی یہاں چلے گی. ہم یہاں پر رہے اور تمہاری حکومت چلے، یہ ہم برداشت کرنے والے نہیں ہیں. میرے دوستو، ابھی آپ حضرات نے بچوں کا پروگرام سنا، ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ ہندوستان سے ہم محبت کریں، جس ملک میں رہتے ہیں اس ملک سے محبت کریں، اور یہاں پر اس ملک پہ اگر کوئی آنکھ دکھاوے تو اس کی آنکھ نکال لیا جائے گا، اس لیے کہ یہ میرا ملک ہے. حضرات گرامی قدر، ابھی آپ سبھی حضرات ہمارے بچوں کو سنیں. یہ جو دیکھ رہے ہیں ہمارے بچے زبردست انداز سے انگریزی میں تقریر کر رہے ہیں، اردو میں تقاریر کیے، عربی میں تقریر کیے، یہ ہمارے اساتذہ اکرام کا سر جاتا ہے. ان حضرات نے زبردست محنتیں کی ہیں، اور یہ جو انگریزی میں تقریر کر رہے ہیں، نیا آرگنائزیشن کا زبردست اس میں جو ہے ہاتھ ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا میں کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس جو حضرات اس انگریزی پڑھوانے میں ہمارا ساتھ دے رہے ہیں، ہماری ہمت افزائی کر رہے ہیں، اس مدرسے کی ہمت افزائی کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان حضرات کو عمر میں برکت عطا فرمائے اور اس آرگنائزیشن کو عروج تک پہنچائے، کامیابی و کامرانی کے منزل تک پہنچائے. میں انہیں چند باتوں کے ساتھ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں اور آپ سبھی حضرات سے دعا کی درخواست کرتا ہوں.